السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سجاد ملک ولاگ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹورا۔ یہ ہمارے تیتر کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے، یہ تیتر کو دینا کیوں ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے کہ یہ کالے تیتر کو ٹورا کب اور کس موسم میں دینا چاہیے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ساری ان چیزوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو بہت مزے کی بننے والی ہے، آپ لوگ ویڈیو پوری دیکھیں گے، بہت سی انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ لینی ہے کہ آپ کی تیتر کے اندر پائے جانے والے جو 90% فالٹ ہے نا، ان کو ٹورا ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ کسی تیتر کے اندر بھی جو 90% پائے جانے والے فالٹ ہوتے ہیں یا 90% فالٹ کو دور کرنے کا جو توڑ ہے، جو علاج ہے نا، وہ ٹورا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن نشین کر لینی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، نمبر 1 جی، ٹورا جو ہے نا، ٹورا دینے سے کیا ہوتا ہے کہ ٹورا دینے سے ہمارے تیتر جو ہے اس کے پاؤں پر زور آتا ہے، اس کی ٹانگوں پر زور آتا ہے۔ جب ہم تیتر کو اپنے ہاتھ میں پیدل لے کر چلتے ہیں تو اس کو تھوڑا تھوڑا ہم جھولا دیتے ہیں، یا جھلا کر پنجرے کو ہم لوگ چلتے ہیں، یا اس کے بعد موٹر سائیکل پر اس کو جمپ لگواتے ہیں، یا سائیکل پر یا گاڑی پر یا کسی بھی اور چیز پر، جس طرح سے بھی مختلف قسموں کے لوگ جو ہیں اپنے تیتروں کو ٹورا دیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے ٹورا دینے سے کہ ہمارے تیتر کے پاؤں پر زور آتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تھکتا ہے، اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کا سانس پکتا ہے۔ ٹھیک ہوگی جی، ایک چیز ہو گئی یہ۔ اچھا، یہ سارے کام کرنے کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں جی، کوئی کام بھی ہے نا، اس کی آگے آپ کو اس کی وجوہات کا پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کا مجھے فائدہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر میں نہیں کرتا ہوں تو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ جب ہم بغیر جانے کام کرتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں پتہ، بس ہم ایک چیز ذہن میں رٹ لیتے ہیں کہ فلانا کام ہے جی، سارے کرتے ہیں تو ہم بھی کرتے ہیں، یار اس کے پیچھے جو وجوہات ہوتی ہے اس کا ہمیں پتہ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یار ٹورا دینا کیوں ضروری ہے تیتر کی ٹانگوں۔ ٹھیک ہو گیا جی، تیتر کی ٹانگوں پر زور آتا ہے، اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے، وہ تھکتا ہے، اس کا سانس پکتا ہے۔ اچھا، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے تیتر کو ٹورنامنٹ یا چکری پہ لگاتے ہیں تو ہمارے تیتر کا تھک کر ٹورے ہمیں دے کر اس کا سانس پکا ہوا ہوتا ہے، اس کی ایکسرسائز ہوئی ہوتی ہے، تو ہمارا تیتر جو ہے وہاں پر تھکتا نہیں ہے، وہ ہمیں سارے دن کی بلائی دیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، وہ ہمیں سارے دن کی بلائی دیتا ہے، ہمیں سارے دن کا پراگرس دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تیتر جو ہے وہ درمیان میں ریسٹ نہیں لیتا۔ جو ایک اچھا بلار تیتر ہوتا ہے، اس کو اگر ٹورا نہ دیا ہوا ہو، اس کی ایکسرسائز نہ کرائی ہوئی ہو، تو وہ اچھا تیتر تو ہوتا ہے، اپنی کوالٹی اور نسل کے حساب سے تو اچھا ہوتا ہے، آوازیں مارتا ہے، لیکن 2 سے 3 گھنٹے کی بلائی کے بعد وہ تیتر تھک جاتا ہے، اس کا سانس پکا ہوا نہیں ہوتا۔ جیسے درمیان میں وہ 5 یا 10 منٹ کا ریسٹ لیتا ہے تو وہ ہمارا تیتر آؤٹ ہو کر باہر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، پہلا فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹورے کا۔ اچھا، اس کے علاوہ ابھی آپ نے یہیں پر موٹی ایک چیز ذہن میں رکھ لینی ہے کہ ٹورا جو ہے نا، وہ ہم نے اپنے تیتر کو گرمیوں میں دینا ہے، سردیوں میں نہ ہی ٹورے کی کوئی ویلیو ہے، نہ ہی ٹورا دینے کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ ہی اپنے تیتروں کو کوئی ٹورا دیتا ہے، اور نہ ہی ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، اور نہ ہی ہم نے اپنے تیتر کو سردیوں کے موسم میں چکریوں میں لگانا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو ٹورا دینا ضروری ہے کہ اس کا سانس پکے یا یہ ہو یا وہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا ہے؟ تو یہیں پر میں آپ سے یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ کوئی بھی آپ کو گھر میں ایسی مشین لگانے یا مشین لینے یا مشین پرچیز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے تیتر کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی سردیوں میں تیتر کو ٹورا دینے کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ کبھی دیکھتے ہو کہ کسی نے سردیوں میں تیتر کو اٹھائے ہوا۔ بھائی ایک چیز ہے، اس کی بنیاد کو آپ نے پکڑنا ہے، اس کی بیسک چیز کو آپ نے پکڑنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ہر ٹائم ہر بندے نے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ کالا تیتر ایک تھل اور صحرا کا پرندہ ہے، یہ گرم ترین علاقے کا پرندہ ہے، یہ ہمیشہ گرمیوں میں خوش ہوتا ہے، یہ گرمیوں میں مستی میں لگتا ہے، اور گرمیوں میں ہمیں بلیاری سے نوازتا ہے، سردیوں کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ کالا تیتر سردیوں میں آ کر مستی توڑ جاتا ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، وہ مرجھا جاتا ہے، اس کے اندر سے مستی کرنٹ وغیرہ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اور وہ تیتر جو ہے وہ چپ چاپ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا سردیوں
کے ساتھ کالے تیتر کا جو ہے وہ کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ نے کوئی بھی ٹینشن نہیں لینی، سردیوں کے حوالے سے آپ نے اس طرح کا کوئی اقدامات نہیں کرنا، وہ آپ کے لیے بھی کوئی بھی چیز جو ہے مشین ہے یا کوئی بھی دوسری چیز ہے وہ آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، نہ ہی آپ نے سردیوں میں کوئی چکریاں بلائی، یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے اس کا سانس پکوانا ہے تو بھائی سانس تو آپ نے اس ٹائم پکوانا ہے جب تیتر بول رہا ہے، جب تیتر بول ہی نہیں رہا وہ ویسے چپ ہے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جی ٹورے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ تو ہو گئی ایک مثال، ٹھیک ہو گیا۔ ٹورے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہمارے تیتر کے اندر 90% پائے جانے والے جو فالٹ ہیں نا ان کو ٹورا جو ہے وہ دور کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کوئی کسی قسم کا جو فالٹ ہے نا ہمارے تیتر کے اندر، کسی قسم کا، آپ جمپ کو لے سکتے ہیں، آپ کلٹی کو لے سکتے ہیں، آپ اچھل کود کو لے سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، آپ بیکے مارنے کو لے سکتے ہیں، آپ تیتر کے مستی نہ لگنے کو آپ لے سکتے ہیں، تیتر کے بلائی نہ کرنے کو آپ لے سکتے ہیں، تیتر کے بلائی کرنے کو آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کا تیتر درمیان میں ریسٹیں لیتا ہے اس چیز کو آپ پکڑ سکتے ہیں، آپ کا تیتر کسی چیز سے ڈر کرتا ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں، آپ کا تیتر رنگوں کی کڑک کرتا ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی فالٹ ہیں نا، جتنے بھی فالٹ ہیں وہ آپ اگر اپنے تیتر کو ٹورا بہت زیادہ دیتے ہو اور وہ بھی سیزن کے اندر، گرمیوں کے سیزن میں، یہ بات آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے، گرمیوں کے سیزن کے اندر آپ اپنے تیتر کو جتنا زیادہ ٹورا دیتے ہو آپ کے تیتر کے اندر جو ہے جتنے بھی میں نے آپ کو بتا دیا 90% پائے جانے والے فالٹ جو ہیں وہ ٹورا دینے سے ختم ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ ابھی تھوڑی تھوڑی ان پر روشنی ڈال لیتے ہیں تاکہ بات جو ہے آسانی سے ہر میرے شوقین بھائی کو، ہر میرے نئے دوست کو جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آ سکے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کا تیتر نہیں بولتا ہے، پیارے دوستو، اگر آپ کا تیتر نہیں بولتا ہے آپ اس کو ٹورا دینا شروع کر دیتے ہو، اگر تیتر نہیں بولتا ہے تو اس کے اندر مستی نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے کہ تیتر ایک جگہ پر پڑا پڑا جب بور ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ مستی نہیں پکڑتا، جس وجہ سے وہ نہیں بولتا۔ آپ اپنے تیتر کو ٹورا دینا شروع کر دیتے ہو، گھمانا پھرانا شروع کر دیتے ہو، تو آپ کا تیتر جو ہے گھمانے پھرانے سے فریش ہوتا ہے اور مستی بھی پکڑتا ہے اور بلائی بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کا تیتر جو ہے وہ خوراک نہیں کرتا تو اس کے پیچھے بھی جو وجہ ہے سیزن کے اندر وہ یہی ہے کہ آپ اپنے تیتر کو ٹورا نہیں دیتے ہو، ایک ہی جگہ پر پڑا پڑا آپ کا تیتر جو ہے وہ تھکتا نہیں ہے، اس کی ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے، تو وہ آپ کا تیتر جو ہے وہ خوراک جو ہے اچھے سے نہیں کرتا۔ اچھا اس کے علاوہ جی آپ کا تیتر اگر کلٹی کرتا ہے، جمپ یا بیکے مارتا ہے تو اسی وجہ سے آپ کا تیتر ایک ہی جگہ پر پڑا پڑا وہ پریشانی اور بوریت کا شکار ہو جاتا ہے، جس وجہ سے اس کی کوئی ٹائم پاسی یا اس طرح کا کوئی اس کی زندگی میں جو ہے وہ فریشنس سسٹم نہیں ہوتا، ٹائم پاسی نہیں ہوتی اس کی زندگی میں، تو وہ جو ہے جمپ کلٹی اور اچھل کود کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ بھی آپ ٹورا دیتے ہو تو آپ کا تیتر جو ہے وہ یہ چیزیں ساری چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا تیتر کوئی رنگوں کی کڑک وغیرہ یا ڈر کرتا ہے کسی قسم کا تو آپ اپنے تیتر کو بہت زیادہ ٹورا دیتے ہو تو وہ بار بار چیزیں دیکھتا رہتا ہے، پہلے وہ جھجک کرتا رہتا ہے، آخر کار وہ ساری جھجک اور ڈر جو ہے وہ اتار کر پھینک دیتا ہے اور آپ کا تیتر جو ہے یہ ڈر مر ہر چیز، یہ بھی آپ کے تیتر کے اندر جو فالٹ ہے یہ آپ ٹورا دینے سے ختم کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا بلائی والا تیتر ہے اور وہ بلائی کم کرتا ہے تو جیسے جیسے تھکے گا اس کی ایکسرسائز زیادہ ہوتی ہے تو آپ کا تیتر جو ہے وہ پھر بلائی کی طرف بھی آ جاتا ہے اور بلائی جو ہے وہ آپ کو زیادہ کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کا تیتر اگر خوراک کم کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی جو وجوہات ہے وہ ٹورا دینے کی ٹورا نہ دینا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ ٹورا زیادہ دیتے ہو تو آپ کا تیتر خوراک بھی زیادہ کرتا ہے اور اس کی اچھی خوراک ہضم بھی ہوتی ہے اور اس وجہ سے اس کا جو ہاضمے کا نظام ہے وہ بھی بہت جلد بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے تیتر کو ٹورا دیتے ہو تو آپ کا تیتر جو ہے وہ طرح طرح کی آوازیں سنتا ہے، کیونکہ شہر کے اندر، گاؤں کے اندر ہر جگہ پر تیتر بول رہے ہوتے ہیں، کچھ تیتروں کی میٹھی آوازیں ہوتی ہیں، کچھ تیتروں کی کڑک آوازیں ہوتی ہیں، تو جیسے جیسے آپ اپنے تیتر کو ٹورا دیتے ہو، گاؤں میں سٹی میں گھماتے پھراتے ہو تو نئے نئے تیتروں کی آوازیں سنتا ہے، اچانک کہیں سے اس کو کسی تیتر کی آواز میٹھی پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا تیتر بہت زیادہ مست ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ اچھی بلائی کی طرف آ جاتا ہے۔ اچھا جی پیارے دوستو، اس کے علاوہ ایک چیز ہے، 50% موٹا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیتر کا نہ بولنا ایک عیب ہوتا ہے اور تیتر کا جو بولنا ہوتا ہے وہ ایک اچھائی کی علامت ہوتی ہے۔ تو بھائی اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک شوقین کے کرنے کے ہوتے ہیں، جو کہ ایک مالک کے کرنے کے ہوتے ہیں، تو ان سارے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے
کہ کالے تیتر کا بے عیب ہونا، ٹھیک ہو گیا جی، کالے تیتر کا بے عیب ہونا اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھی فالٹ نہ ہونا، ٹھیک ہو گیا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ بلار ہونا نہ ہونا ایک معمولی سی بات ہے، تیتر بولتے بھی ہیں، تیتر چپ بھی ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے نا، اعزاز کی بات ہوتی ہے ایک شوقین کے لیے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے تیتر کے اندر، اس کے پرندے کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس کا پرندہ جو ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے، وہ ہر چیز کا بلار ہونا چاہیے، ہر جگہ کا بلار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جنگل کا، بازار کا، شہر کا، دکان کا، چوک کا، اچھا کسی جو ہے وہ میلے کا، یا کوئی کبڈی میچ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کسی فنکشن وغیرہ کا بلار ہونا چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ہیں وہ تب آپ کے ہاتھ میں آتی ہیں، تب آپ کو یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں جب آپ ایک اپنے تیتر کو ہاتھ سے ٹورا دیتے ہو، ٹھیک ہو گیا، ہاتھ سے ٹورا آپ تیتر کو دیتے ہو تو وہ آپ اس کو طرح طرح کی قسم کی جگہ پر لے جاتے ہو، کبھی آپ اس کو کبڈی میچ پر لے جاتے ہو، کبھی آپ اس کو والی بال کے میچ پر لے کر چلے جاتے ہو، کبھی جو ہے آپ اس کو شہر بازار میں رش کش والی جگہ پر لے کر چلے جاتے ہو، کبھی آپ اس کو جنگل میں لے کر چلے جاتے ہو، تو جب آپ کا تیتر جو ہے ان سارے ماحولوں سے، ان ساری چیزوں سے عادی ہو جاتا ہے، واقف ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کا تیتر جو ہے اس کے اندر ایک اوریجنل قسم کی دلیری آ جاتی ہے، اور جب آپ کا تیتر دلیر ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو 100/100% جو اس کے اندر بلائی کی کوالٹی ہوتی ہے وہ آپ کو کوالٹی دیتا ہے، ورنہ گھر میں کھڑا کھڑا یا ایک ہی جگہ پر پڑا پڑا جو تیتر ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ وہیں پر تو آپ کو اچھی بلائی دے سکتا ہے، لیکن جیسے آپ گھر سے باہر نکالتے ہیں ادھر ادھر، تو پھر آپ کا تیتر جو ہے ڈرباز ہونے کی وجہ سے وہ بزدل ہو جاتا ہے اور باہر نہیں بولتا، اور بعد میں آپ کا تیتر جو ہے وہ پکی عادت بنا لیتا ہے، وہ گھر کا بلار ہو جاتا ہے۔ اور سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے، اچھا اس کے علاوہ جی ایک اور چیز ہوتی ہے، تیتر کو اپنی مالکی میں لے آنا، کوئی بھی تیتر ہے، بہت سے پرندے درمیان میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑے مالکی باز ہوتے ہیں، وہ جب اپنے مالک کی مالکی میں آ جاتے ہیں، اپنے مالک کو اپنا مالک مان لیتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ بلائی جو ہے بہت زیادہ بڑھا جاتے ہیں، تو بھائی اگر آپ ایک تیتر کو اپنے ہاتھ سے میں تو پہلے بھی ویڈیو میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ جس بندے نے اپنے تیتر پر ہاتھ سے محنت کرنی شروع کر دی، یا جو بندہ ہاتھ سے محنت کرنا سیکھ گیا، وہ اس شعبے میں بہت جلد بڑا اچھا شوقین اور استاد خود بن سکتا ہے، تو بھائی اگر آپ ایک تیتر کو مشین پر لٹکا کر ٹورا دیتے ہو، یا اس کو مشین پر عادی کر دیتے ہو، یا اس کو آپ گھومنے والے پنجرے میں ڈال دیتے ہو، تو بھائی کالا تیتر تو ایسی چیز ہے، جب آپ بعد میں اس کو اسی مشین پر یا گھومنے والے پنجرے میں اس کو ٹورا دیتے رہتے ہو تو یار وہ تھکتا تو رہتا ہی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بھی اس کے سامنے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے آپ کا تیتر آپ سے بھی پھڑک جائے، تو بھائی سب سے مین چیز تو ہے ہی اس شوق میں یہی کہ اپنے تیتر کو سمجھنا، اس کو بے عیب اور بے ڈر بنانا ہر جگہ کا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو اپنی مالکی میں لانا، تو جب آپ ایک تیتر کو مشین پر لٹکا کر یہ گھومنے والے پنجرے میں ڈال کر ٹورا دیتے رہتے ہو، خود اس کے سامنے جاتے ہی نہیں، اور جب خود کبھی سامنے جاتے ہو تو بھائی وہ کیسے آپ کی مالکی میں آئے گا، کیونکہ آپ تو اس کو اپنے نزدیک کر ہی نہیں رہے ہو، آپ تو اس کو اپنے سے دور کر رہے ہو بجائے نزدیک کرنے کے، تو اس طرح تیتر کبھی آپ کی مالکی میں نہیں آتا۔ اور دوسرا جو میں نے آپ کو ٹاپک بتایا وہ یہ ہے کہ تیتر کو ہر جگہ کا بے ڈر اور بے عیب بنانا، تو بے ڈر اور بے عیب تو تیتر آپ کا تبھی بن سکتا ہے جب سارا دن آپ کا سیزن کے اندر کنڈا آپ کے ہاتھ میں ہو، کبھی آپ ادھر لے جائیں، کبھی آپ ادھر لے جائیں، کبھی کسی جگہ، کبھی دوسری جگہ، تو پھر آپ کا تیتر ہر جگہ دیکھے گا اور ہر جگہ کا بے ڈر اور بے عیب ہوگا، تو جب آپ ہاتھ سے محنت کرنا جانتے ہی نہیں ہو، آپ اس کو ایک مشین دیوار کے ساتھ لگی ہوئی یا ایک گھومنے والے پنجرے میں ڈال کر اس کو آپ ٹورا دیتے ہو، اس کی ایکسرسائز کراتے ہو، تو پھر باہر تو جب آپ نکالو گے آپ کا تیتر پھر فلاپ ہو جائے گا، وہ پھر فیل ہو جائے گا، اندر کمرے کا یا مشین کا تو آپ کا تیتر عادی ہو جائے گا، لیکن ہر جگہ کا جو آپ کا تیتر ہے وہ عادی نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، آج کی جو میری ویڈیو تھی، جو میں نے ایک تفصیلاً آپ کو بات سمجھانے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، ان ساری باتوں کا جو ہے وہ حل یہی ہے کہ آپ نے اپنے تیتر کو ہاتھ سے ٹورا دینا ہے، آپ نے اپنے تیتر کو کسی مشین کا استعمال نہیں کروانا، کسی گھومنے والے پنجرے کا آپ نے استعمال نہیں کرانا، ورنہ آپ کا تیتر نہ ہی کبھی آپ کی مالکی میں آئے گا، نہ ہی کبھی آپ کو اپنا مالک مانے گا۔
बल्कि जब भी कभी आप उसके सामने आओगे वो आप देख कर डरना शुरू कर देगा, वो आपको देख कर फड़कना शुरू कर देगा। तो फिर वो जो मशीन है या जो वो घूमने वाला पिंजरा है वो आपका सारी मेहनत जो है वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप हाथ से मेहनत करते हो, हाथ से टोरे देते हो, तो फिर क्या होता है कि फिर निखर कर आपका परिंदा सामने आता है और बैर घुमाने और फिराने से हर जगह का वो बेऐब भी हो जाता है, बेडर भी हो जाता है और सारी चीज़ों का डर उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। और फिर जब आपका तीतर एक दिलेरी के साथ पिंजरे में खड़ा होता है और बुलाई और मस्ती की तरफ आता है, तो फिर वो बुलाई के आपको 100% रिज़ल्ट दे सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा प्यारे दोस्तों, आप अपने तीतर को जितना अपने नज़दीक रखोगे, जितना अपने साथ उसको घुमाओगे, जितना आप उसके साथ ज़्यादा टाइम गुजारोगे, तो क्या होता है कि आपका तीतर जो है वो आपको समझ जाएगा बहुत जल्द और आप जो है वो अपने तीतर को बहुत ज़्यादा जल्द समझ जाओगे। और इस तरह क्या होगा कि एक नए हमारे शौकीन भाई को इस शौक़ में सीखने को बहुत ज़्यादा जल्द वो उस्ताद और एक शौकीन बन सकते हैं। क्योंकि तीतर जो है वो बहुत सी गलतियाँ करता है, तो वो उसके फ़ाल्ट को एक शौकीन पकड़ता है और अगर तीतर के अंदर कोई कमी पेशी होती है तो अपने नज़दीक रखने से मालिक को पता चलता है। तो इस तरह क्या होता है कि तीतर जो है वो मालिक के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है और मालिक जो है वो तीतर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है। तो वो जब उसको बुझ कर देता है वो तीतर बोलता है, जब उसको बंद करता है तो तीतर जो है वो चुप हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये सारे काम करने से क्या होता है कि तीतर जो होता है वो अपने मालिक को समझ जाता है और मालिक जो होता है वो अपने तीतर को देखता रहता है और इस तरह उसको पता चलता है कि आज उसके तीतर की तबीयत किस तरह है, जो गुज़रा हुआ कल था उस दिन कैसी थी और जो 2 दिन पहले दिन गुज़र गया था उन दिनों में उसके तीतर की कंडीशन जो थी वो कैसी थी। तो देखें, इंसान और जानदार चीज़ जो है उसका जानदार चीज़ के साथ तो जोड़ हो सकता है, लेकिन एक जो जानदार चीज़ है उसका बेजान चीज़ के साथ कोई जोड़ नहीं है। देखिए, अगर आप अपने तीतर को एक घूमने वाले पिंजरे में डालते हो, मुसलसल हर रोज़ आप यही अमल कर रहे हो, आधा घंटा उसको घूमने वाली मशीन के ऊपर आप चढ़ा देते हो, तो हो सकता है पहले 5 या 10 दिन वो आपके तीतर को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो और बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। तो इसी तरह क्या होगा कि अचानक देखिए ना, आप तीतर को सुबह से लेकर, हम लोग क्या करते हैं सीज़न में, सुबह से लेकर शाम तक अपने तीतर को अपने सामने रख कर बैठे रहते हैं। तो क्या होता है कि पूरे दिन सामने रखने से 1 या 2 चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि आज जो हमारे तीतर के अंदर ये फ़ॉल्ट पैदा हो चुका है। तो भाई वो चीज़ें तब इंसान को हासिल होती हैं अपने नज़दीक करने से परिंदे को। जब आप अपने परिंदे को अपने से नज़दीक भी नहीं करते हो, दूर कर देते हो, तो फिर ना ही आप अपने तीतर की खूबियों को समझ सकोगे कभी और ना ही आप अपने तीतर की ख़ामियों को कभी समझ सकोगे। और जब आप अपने तीतर की खूबियों और ख़ामियों को नहीं समझोगे, उनको आप पिक नहीं करोगे, उनको पकड़ोगे नहीं छोटी-छोटी चीज़ों को, तो फिर आप अच्छे शौकीन कैसे बन सकते हो? और फिर आप साथ अगर ले लेते हो मशीन का सहारा, तो मैंने आपसे जैसे पहले कहा है कि आप शुरू-शुरू में 5-10 दिन वो आपके तीतर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। लेकिन आप इस तरह क्या करोगे, इस तरह करते-करते आपकी आदत बन जाएगी, आप अपने तीतर को अपने से दूर कर दोगे, अपने परिंदों को अपने से दूर कर दोगे। अचानक कभी आपके तीतर की तबीयत में कोई फ़ॉल्ट आ गई या अचानक उसी को की कभी कोई तबीयत ख़राब हो गई और गलती से आपने फिर उसको घूमने वाले पिंजरे में घंटे के लिए छोड़ दिया, तो वो मशीन जो है घूमने वाली वो आपके तीतर की सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है, बहुत ज़्यादा उसको ख़राब कर सकती है। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जानने की। भाईजान, फिर भी अगर कोई मेरी बातें किसी भाई को नाखुशगवार गुज़रें तो उसके लिए तहे दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन जो बात हकीकत होती है वो होती है हकीकत और जो चीज़ गलत है वो है गलत। भाई, आप अगर वीडियो पर चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो बआसानी आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।